السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مخارج، اور مخارج ہم نے سیکھ لیے ہیں اور تک۔ مخارج کے معنی ہیں نکلنے کی جگہ، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوں۔ اور عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں جن کے 17 مخارج ہیں، اور یہ 17 مخارج ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ ان 17 مخارج سے ہم نے عربی کے حروف تہجی 29 حروف تہجی کو ادا کرنا ہے۔ تو چلیے آج ہم اپنے فرسٹ لیٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا فرسٹ لیٹر ہے زا۔ اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، غور سے دیکھیے۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ادا ہوتا ہے زا۔ کیسے؟ ہمارے اوپر اور جو نیچے کے دانت ہیں، 2 اوپر کے دانت اور 2 نیچے کے دانت، ان کو آپس میں ملائیں گے، اور یہاں پہ ہم نے اپنی زبان کی نوک کو بھی ملانا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم نے ملانا ہے، اور پھر ہم نے ادا کرنا ہے زا۔ اور جو ہماری زا کی آواز ہے اس کو ہم نے منہ سے باہر نکالنا ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہم نے سیٹی کی سی آواز پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے ہوگی کہ جب آپ آواز کو منہ سے باہر نکالیں گی تو جو ہمارے دانت جب ہم دونوں کو ملا دیں گے، اوپر نیچے دانتوں کو ملا دیں گے، تو ان میں سے جب ہماری آواز باہر نکلے گی تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ دانتوں کو ملائیں، زبان کی نوک کو ان کے درمیان میں رکھیں اور پڑھیں زا۔ آواز کو منہ سے باہر نکالیں زا۔ اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے لیکن اسے باریک پڑھتے ہیں، موٹا نہیں کرنا۔ زا زا زا۔ نیکسٹ ہمارا سین ہے۔ سین کا بھی سیم مخرج ہے بالکل زا کی طرح۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اوپر نیچے کے دانتوں کو ملانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے زبان کی نوک کو بھی ملانا ہے۔ ان تینوں چیزوں کی نوکوں کو ہم نے ملانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر سین کو ادا کرنا ہے۔ سین کی ادائیگی میں بھی سیٹی کی آواز ہونی لازمی ہے، سین بھی باریک ہوتا ہے۔ تو چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سین 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 سین۔ جب میں سین ادا کرتی ہوں تو سیٹی کی آواز کلیئر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی بھی سیٹی کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، اور سیٹی کی آواز اسی طرح کلیئر ہوگی کہ آپ جب آواز کو باہر نکالیں گی، دانت بچھے ہوئے ہوں گے تو ان دانتوں کے جو سوراخ ہیں، جو ان کی گیپ ہیں، وہاں سے جو آواز ہماری سین کے باہر نکلے گی تو اس میں آٹومیٹکلی ہی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ سین زا سین۔ نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے شین۔ شین کی ادائیگی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ زبان کے درمیان والا حصہ جب اوپر کے بالمقابل تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے شین۔ یہ تو ہم نے پہلے مخرج پڑھا ہے، جی ہاں، ہم نے اسی مخرج سے جیم کو ادا کیا تھا، اور اب اسی مخرج سے ہم نے شین کو بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن ان دونوں کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ جب ہم جیم ادا کریں گے تو ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ چپک جائے گا، لیکن جب ہم شین کو ادا کریں گے تو ہماری شین کی ادائیگی میں زبان کا جو ہمارا درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر ٹچ نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا سا گیپ رہ جائے گا، تھوڑا سا، تبھی ہمارا شین ادا ہوگا، اور اس کی آواز میں پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے شین کو ادا کرنا ہے۔ شین باریک ہوتا ہے۔ شین، زبان کے درمیان والے حصے کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگائیں، لیکن بالکل چپکانا نہیں ہے، کیونکہ بالکل چپکائیں گے تو شین ادا نہیں ہوگا ہمارا۔ شین شین شین۔ نیکسٹ ہمارا جو لیٹر ہے وہ ہے سواد۔
صاد. زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ادا ہوتا ہے صاد. یہ کیا، یہ مخرج تو ہم نے پہلے پڑھا ہے. جی ہاں، یہاں سے ہم نے زا اور سین کو ادا کیا تھا. یہ وہی مخرج ہے. صاد کو بھی یہیں سے ادا کرنا ہے. ہم نے دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں، اوپر نیچے کے دانت ملائیں، زبان کی نوک کو ان کے ساتھ ملائیں اور صاد کو ادا کریں. صاد کی آواز میں بھی سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن زا، سین اور صاد میں یہ فرق ہے کہ زا اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے لیکن صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے. موٹا پڑھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اب میں یہ آپ کو بتاؤں گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زا اور سین کی ادائیگی میں اس پکچر میں آپ کو کس طرح دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیں، ہماری زبان کی جڑ کس طرح ہے، بالکل نارمل ہے اور ہم زا اور سین کو ادا کر رہے ہیں. لیکن صاد کی ادائیگی میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری زبان کی جو یہاں پہ جڑ نارمل نہیں ہے بلکہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور ہماری زبان کے جو درمیان میں اس طرح سا پیالہ بنا ہوا ہے. سینٹر میں ہماری زبان کے پیالہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اور ہماری جڑ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے. اسی طرح جب ہم کریں گے تو ہمارا صاد موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، موٹا کرنے کے لیے بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ زبان کے جو اینڈ ہے ہمارا، اس کو ہم نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور آواز کو منہ کے اندر ہی رکھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. تو چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دونوں دانتوں کو ملائیں، زبان کی نوک کو ملائیں اور زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھا کے صاد 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 اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے. اور صاد کی ادائیگی میں ہم نے ہونٹوں کو بالکل بھی گول نہیں ہونے دینا، اس چیز کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے. صاد صاد. آج کا ہمارا لاسٹ لیٹر ہے ضاد. یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ اسے سیکھ نہ سکیں. تو چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کا مخرج دیکھیں گے. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 دانتوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے ضاد ضاد. یہاں پہ کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ اسے ضاد پڑھتے ہیں اور کچھ اسے ضاد پڑھتے ہیں، لیکن اہل عرب اسے ضاد پڑھتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کو عربوں کے لہجے اور ان کی آواز میں پڑھو. سو ہم نے انہی کا لہجہ اختیار کرنا ہے. تو وہ ضاد پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم بھی ضاد ہی پڑھیں گے، لیکن اگر اسے کوئی ضاد پڑھنا چاہے تو وہ اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے. اور اب ہم اپنے مخرج کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں پہ ہمارا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے ضاد. اب زبان کی کروٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی. ہماری زبان کی کروٹ یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو گرین والا حصہ نظر آ رہا ہے یہ ہماری زبان کی کروٹ ہے. یہ دونوں طرف ہوتی ہے، دائیں طرف بھی ہوتی ہے، بائیں طرف بھی ہوتی ہے. آپ چاہیں جس سائڈ سے آپ کو ایزی لگے آپ ضاد کو ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی سائڈ لگانی ہے. لگانی کہاں ہے؟ ہم نے لگانی ہے اوپر کی 5 داڑوں سے. اب یہ داڑیں کہاں ہیں؟ یہاں پہ ہیں ہماری داڑیں. یہ 5 دانت جو ہیں یہ اوپر کی 5 داڑیں ہیں. اسی طرح یہ داڑیں نیچے بھی ہیں اور دائیں جانب بھی ہماری اوپر اور نیچے 5 داڑیں ہیں. لیکن ہم نے نیچے والی داڑوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اوپر والی داڑوں کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنی زبان کا کنارہ اوپر والی 5 داڑوں کے ساتھ لگانا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ہمارا کنارہ جو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے اوپر لگانا ہے یہ والی 5 داڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ ہماری 5 داڑیں ہیں. ہمارے سامنے کے 4 دانت ہیں، اس کے بعد ہمارا 5واں دانت ہے جو نوکیلا دانت ہوتا ہے اور اس کے آگے پھر ہماری 5 داڑیں ہیں، ٹھیک ہے. انہی 5 داڑوں کے ساتھ ہم نے اپنی زبان کی یہ والی جگہ لگانی ہے. یہ جو ہمارا کنارہ ہے اس کو ہم نے لگانا ہے
اور یہ کس طرح سے لگے گا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ اس طرح سے ہم نے لگانا ہے، ایک سائڈ پہ لگانا ہے، چاہے دائیں سائڈ پہ لگائیں چاہے بائیں سائڈ پہ لگائیں. اور اس کی ادائیگی میں بھی ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور زبان کے درمیان میں تھوڑا سا پیالہ بنے گا، کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، صاد اور ضاد دونوں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں اور انہیں خوب موٹا پڑھتے ہیں. تو چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. زبان کی جو ہمارا کنارہ ہے اس کو ہم اپنی اوپر والی پائیں دانتوں کے ساتھ لگا کے ضاد کو پڑھیں گے، ضاد، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے. جڑ کیا ہے، یعنی کہ ہمارا زبان کا اینڈ، اس کو ہم نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور ہم نے ضاد کو ادا کرنا ہے. ضاد، اس کی آواز جو ہے وہ منہ میں ہی رہے گی، اسی وجہ سے پھر یہ موٹا ہو جائے گا. ضاد، ضاد. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان لیٹرز کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اچھے سے ان مخارج کا پتہ چلا ہوگا، لیکن آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اسی کے بعد یہ آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھنا آئیں گے. سب سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا لیسن سنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.